على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 20 اگست بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب المفرد کی شرح کی قسط نمبر 74 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 481 سے لے کر 485 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا خالد بن مخلد البجلی قال حدثنا سلیمان بن بلال قال اخبرنی یحیی بن سعید قال اخبرنی محمد بن یحیی بن حبان عن داود بن ابی داود قال علی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان سمعت حضرت داود بن ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، سارے پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ بن سلام وہ ہستی ہیں جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ٹاپ 10 علماء میں ان کا شمار تھا، اور یہ کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ یہ کہتے ہیں ابو داود رحمۃ اللہ، حضرت داود بن داود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ان حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ مجھ سے کہا کہ اگر تم نے سنا کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، ان سمعتا، اگر تم سن لو کہ قد خرج ابی الدجال قد خرج، کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، تو دجال کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ قیامت بالکل قریب آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ اگر تم سنو کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے، وَأَنْتَ عَلَى وَدِيَّةٍ تَغْرِسُهَا، اور تم ایک کھجور کا پودا لگا رہے ہو، بولیے کھجور کا پودا لگا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہے اور تم اس کو لگا رہے ہو تو لگا دینا، یہ نہیں کہ دجال کا سن کے اس کو پھینک دو۔ فَلَا تَعْجَلْ أَن تُصْلِحَهَا فَإِنَّ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْشًا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نے وہ پودا لگا دیا تو تمہاری زندگی نہ بھی رہی تو جو تمہارے بعد لوگ کچھ دیر زندہ رہیں گے، ہو سکتا ہے وہ فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی چیز کو بھی، بیج کے ایک دانے کو بھی ضائع کرنے کا کسی کو اختیار ہے؟ بولیے نا جی، نہیں ہے۔ اگرچہ قیامت، کل حدیث سنی تھی، اگرچہ قیامت شروع ہو جائے پھر بھی وہ پودا لگا دو، اس بیج کو ضائع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم ماشاءاللہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سے ظالموں نے سارے درخت کاٹ کے سڑکیں خالی کر دی ہیں، شہروں کے شہر خالی کر دیے ہیں، اور ساری پولوشن اب گھروں میں داخل ہوتی ہے۔ چنانچہ جو ہی موسم بدلتا ہے آدھا پاکستان کے بچے بیمار ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ ہر موسم میں کیوں جی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ابھی گرمی ختم ہوگی تب بچے بیمار ہوں گے، سردی ختم ہوگی تو تب بچے بیمار ہیں، کیونکہ پولوشن کو کنٹرول کرنے والے تو درخت ہوتے ہیں، اور وہ درخت ہمارے ہاں بہت کم ہو چکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اس طرف بھی عقل عطا فرمائے۔ اچھا جی، آپ کو ایک واقعہ سناؤں بڑا کمال کا۔ دیکھو جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا، ان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ وہ صفت کیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص پودا لگا رہا تھا کھجور کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کھجور کا درخت جو پھل ہے نا، یہ ذرا لیٹ دیتا ہے، دیر سے جوان ہوتا ہے اور بعد میں پھل لگتا ہے۔ تو یہ بوڑھا شخص پودا لگا رہا تھا کھجور کا، اوپر سے خلیفہ ہارون الرشید تشریف لے آئے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ تو یہ جو لگا رہا ہے پودا، تو تیری اتنی عمر ہے کہ یہ جوان ہوگا اور پھل لگے گا اور تو کھائے گا؟ ہائے ہائے، اس بزرگ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے، اگر یہی سوچ کر ہر کوئی پودا لگاتا کہ میں ہوں گا تو پھر یہ پھل دے گا تو میں کھاؤں گا، تو دنیا میں کوئی درخت لگتا ہی نہ، میں رہوں نہ رہوں
کوئی تو کھا لے گا. اگر یہی سوچ ہو کہ میں کھاؤں گا کہ نہیں تو پھر تو ایک درخت بھی دنیا میں کھجور کا لگ سکتا. ہارون الرشید بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اس کو 500 درہم انعام دے دو. سبحان اللہ. ہاں تو کسی بات پہ خوش اگر مالدار ہو جائیں تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے. میں اس لیے کہا کہ یہ بھی مال کی ایک بہت بڑی شکر کا طریقہ ہے. اس نے کہا 500 دے دو. اس نے 500 لے کر بوڑھے نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جی میرے درخت نے تو لگتے ہی پھل دے دیا. تو نا سبحان اللہ. تو بادشاہ نے کہا بھائی اس کو 500 اور دے دو. اس کو 500 درہم ہے. اس نے دوسرے 500 پکڑ کے کہا میرا درخت تو سال میں 2 بار پھل دے گیا. ہارون الرشید نے کہا اس کو 500 اور دے دو بھائی. کہو سبحان اللہ. تو اس لیے درخت لگانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. باب دعوت المظلومی. آگے باب ہے جی مظلوم کی بد دعا سے بچو. بولو مظلوم کی بد دعا سے. حدیث نمبر ہے حدیث نمبر 482. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی جعفر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 دعوات مستجابات. فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعا ضرور اللہ قبول فرماتا ہے. نمبر 1 دعوت المظلومی. مظلوم کی دعا. بولو مظلوم کی دعا. یاد رکھو بھئی مظلوم کافر بھی ہو تو رب اس کے ساتھ ہے. ہاں یہ یاد رکھنا. اللہ رب العالمین ہے, صرف رب المسلمین نہیں ہے کہ ہم نے قبضہ کر رکھا ہے مسلمانوں نے معاذ اللہ. لہذا جس پہ چاہے چڑھ دوڑے, جس پہ چاہے ظلم و ستم کرے. اپنے پاکستان میں رہنے والے جو ذمی ہیں, عیسائی, یہودی, ہندو, ان کو اگر کسی نے ظلماً قتل کیا تو میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اس ذمی کا میں وکیل بن کے آؤں گا. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے بھائی. اس لیے مظلوم کی دعا نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک ودعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یہ کہتا جاتا ہے رب قبول فرماتا جاتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ ظہور میں کچھ وقت لگ جائے, وہ بد دعا ظاہر ہونے میں کچھ وقت پر ضرور قبول ہے. میرے نبی نے سند عطا فرما دی ہے. ودعوت المسافر. مسافر کی دعا بھی رب قبول فرماتا ہے. بولو جی مسافر کی دعا بھی رب. اب مسافر کی کیونکہ یہ بے وطن ہوتا ہے تو میں نے کل یہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا یا اللہ میں بھی مسافر ہی ہوں, کیونکہ مولوی نو تو کوئی محلے دار بھی منن نو تیار ہے. پچھلے دن ایک ساتھی سے میں نے بات کی, اس نے بڑے متکبرانہ لب و لہجے میں کہا, اس نے کہا یہ محلے میں مولویوں کا کیا ہوتا ہے, یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. محلہ تو محلے داروں کا ہوتا ہے جی, محلے داروں نے رہنا ہوتا ہے, مولوی کا کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ابھی دل تو بڑا ٹوٹا. دیکھو نا ایسی بات اگر واقعہ بھی ہو تو نہیں کہنی چاہیے اگلے کے منہ پر. نہیں سمجھے آپ؟ میرے نبی نے فرمایا جب بیوہ عورت تمہارے گھر میں آ جائے تو اپنی بیوی سے پیار کی باتیں مت کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ حرام ہو گئی ہے. اب آپ بولتے نہیں تو کیوں منع کیا ہے؟ کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے, اس کو خامد کی یاد نہ آئے. بات سمجھ آ رہی؟ تو کوئی یتیم بچہ گھر آ جائے نا تو جس کھلونے پہ ہاتھ رکھے دے دیا کرو, غریب کو دے دیا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے بچوں کو اللہ اور عطا فرما دے گا, اس غریب کو دے دو. اگر اس کے سامنے آپ کا بچہ یتیم کے سامنے پیسے مانگے تو یتیم کو دو, اپنے کو پیچھے کر دو. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے یتیم کے سامنے اپنے بچے کو دیں اور اس کو اپنے ابا کی یاد آ جائے اور اس کا دل ٹوٹ جائے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے. تو مسافر کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ وہ گھر سے بے گھر ہوتا ہے, ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, بے سہارا ہوتا ہے. تو میں نے رات دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ میں بھی بڑا بے سہارا ہوں کہ کوئی ہماری یونین نہیں ہے, کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. محلے میں شہر میں 1-2 شخص ہوتے ہیں جن کے پاس جا کر بیچارہ بندہ رو لیتا ہے, اپنی دل کی باتیں کر لیتا ہے, وگرنہ ہر کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا بھائی. اور تیسرا ودعوت الوالد علی ولدی. باپ کی دعا اولاد کے حق میں دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بددعا بھی. بولیں سارے ساتھی بھائی, بددعا بھی, کیونکہ باپ ہیمی سیمی بددعا دیتا
جب کوئی بچہ خیر کر دے ماں باپ کو برباد کرنے کی، ستانے کی، تو پھر وہ بد دعا دیتا ہے اور اللہ فوری قبول بھی فرما لیتا ہے۔ اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی رضا حاصل کر کے رب کو راضی فرما دیں۔ آگے ہے جی باب سؤال العبد رزق من اللہ عز وجل لقولہ ارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ باب ہے کہ بندے کا اللہ تبارک و تعالی سے رزق طلب کرنا۔ بولو جی، بندے کا اللہ سے رزق طلب کرنا۔ ماشاءاللہ سارے ساتھی بولا کرے برکت کی نیت سے۔ حدیث نمبر ہے جی 483۔ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی ابن ابی الزنادی عن موسى بن عقبہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر نظر نحو الیمن فقال اللهم اقبل بقبولهم۔ بھائی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ نے یمن کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یمن والے کو دلوں کو میری طرف متوجہ فرما دے۔ یمن والوں کے دلوں کو میری طرف، یعنی ان کے دلوں میں اسلام پیدا فرما دے، ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ آپ نے یمن کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اللہم اقبل بقلوبہم، اللہ ان کے دل میری طرف موڑ دے۔ وَنَظَرَ نَحْوَ الْعِرَاقِ، پھر سرکار نے عراق کی طرف رخ فرمایا، عراق کی طرف۔ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، عراق والوں کے لیے بھی یہی دعا فرمائی کہ اللہم اقبل بقلوبہم، اللہ ان کے دل میری طرف پھیر دے۔ اور کل افق، فقال مثل ذلك، پھر سرکار نے ہر طرف جدھر بھی رخ فرمایا یہی دعا فرمائی ہے۔ وقال، اور پھر ایک دعا کی، اللہم ارزقنا من تراث الارض، اے اللہ ہمیں تو زمین کی وراثت عطا فرما دے۔ بولو، اے اللہ ہمیں زمین کی وراثت سے تو ہمیں روزی عطا فرما دے۔ اللہم ارزقنا، زمین کی وراثت سے روزی عطا فرما۔ یعنی کیا مطلب کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی وارث آ جاتا ہے، تو اللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی زمین کی وراثت اور زمین سے رزق عطا فرما۔ کہہ دو آمین بھائی۔ وبارک لنا فی مدنا وسعینا، آپ نے فرمایا یا اللہ ہمارے مد میں اور سا میں برکتیں عطا فرما۔ سا ایک پیمانہ ہے جس سے غلہ ناپا جاتا ہے، تولا نہیں، ناپا جاتا ہے، ناپ کو سمجھے نا؟ تو یہ تقریباً 3.5 کلو کا ایک ہوتا ہے سا، اور مد اس کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، چوتھائی حصے کو کہتے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں برکت عطا فرما۔ یعنی تولنے ناپنے والے جتنے بھی ہمارے آلے ہیں نا، جس سے ہم رزق، غلہ، دانے، گندم، چاول ناپتے ہیں، اب تو میرا خیال ہے تولنے کا رواج آ گیا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اس وقت ناپ کر دیتے تھے، پڑوپا ہوتا ہے، پڑوپا بھر کے دیتے سن، پیپے یاد ہے جی، پیپے 5 پیپے لے جاؤ جی، 4 پیپے لے جاؤ جی، وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس سے دیتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ جس سے ہماری یہ کھانے کا رزق ناپا جاتا ہے نا، اس میں بھی برکت عطا فرما دے۔ تو پتہ چلا کہ رزق مانگنا سنت ہے۔ بولو جی، رزق مانگنا اور اپنے رزق کو بڑھانے کی فکر کرنا یہ بھی سنت ہے۔ آگے ہے جی باب ظلم ظلمات، کہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ حدیث نمبر ہے 484۔ حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عبيد الله بن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ، یہاں زور سے پڑھنا چاہیے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اتقوا الظلم، کہ ظلم سے بچو۔ بولو جی، ظلم سے بچو۔ اب ظلم کی بڑی لمبی تفصیلیں ہیں۔ ہم نے غلط بولا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو غلط دیکھا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے حق میں غلط گواہی دی یہ بھی ظلم ہے، ایک بندہ عالم ہی نہیں ہے اس کو علامہ بنا کے ممبر پہ بٹھا دیا، یہ تو سارے دین سے آپ نے ظلم کر دیا،
ساری مسجد اور سارے مدرسے سے ظلم کر دیا. ایک قاری نہیں ہے اس کو قاری کے منصب پہ بٹھا دیا. ایک بندہ مفتی نہیں ہے اس کو مفتی کہنا شروع کر دیا. ایک بندہ شیخ الحدیث نہیں ہے اس کو شیخ الحدیث کہنا شروع کر دیا. جو بندہ جس کے اہل نہیں ہے اس کو وہ عہدہ دے دیا جائے, یہ بھی ظلم ہے. فرمایا ظلم سے بچو, فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, ہر ظلم قیامت والے دن اندھیرا بن کر تم پر مسلط کر دیا جائے گا, اندھیروں کی صورت میں تم پر ظاہر ہوگا. اور ساتھ ہی فرمایا واتقوا الشح, او شحا سے بھی بچو. میں نے بتایا تھا کہ شحا بخیلوں کا بھی سردار ہوتا ہے. بولو بخیلوں کا بھی سردار. ایک تو وہ کنجوس ہے نا جو کسی کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا, یہ وہ بخیل ہے جو اپنوں کو بھی کہتا ہے کہ باہر سے کھا کے آ جاؤ. نہیں سمجھتے ہو؟ ساڈا ایک مولوی یار ہے, وہ باہر ماشاءاللہ صبح نکلتا ہے اور شام تک سارا انتظام رزق کا کر کے ہوتا ہے. حاجی صاحب کو آئے گا جی حاجی صاحب ایک ذرا سگرٹ کی ڈبی منگایا جی, انہیں چونکہ پینی ہوتی ہے اتوں آ گیا, اگلے کو ناشتہ, اگلے کو دوپہر, اگلے کو شام, اور گھر آ کے کیا جی الحمدللہ 3 ٹائم کا کھانا کھائے ہیں اور لگیا ہینگ نہ پھٹکنی. تو کنجوس وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کو تیار ہے. وہ کہتا ہے اللہ کرے یہ جو صبح کا ناشتہ ہے نا کوئی اور ہی کرا دے, اور میرے گھر والوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پکا کے. ایسے مولوی بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ خود کھا کے کہتے ہیں باقی میرے گھر گال دے ہو. نہیں سمجھے ہو؟ باقی میرے محلے کے بچے مر گئے نا, کیا باقی گھر سارے برباد ہو گئے نا؟ تو ہی گلنا ہے, تیرے گھر جو گلنا ہے اور کسی سے کیوں نہ گل دئیے. آخر محلے کو غریب بھی ہون گے, بیوہ بھی ہون گے, یتیم وہ درتی مولوی صاحب درس نہیں دینا, کھا کے کہے گا میرے. تو یہ سب تو بڑا بخیل ہے جن کا پیٹ کدے بھردا, اور یہ کہتے ہیں شوہا. تو آپ نے فرمایا اس شوہا تو بچو, فإن الشوہا اہلک من کان قبلکم, اس شوہا نے تم سے پہلے بڑے بڑوں کو ہلاک کر دیا. وحملہم علی ان سفکوا دماءہم, اس شوہا کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دیا کہ کسی نے اپنا حق مانگا, اس نے حق تو نہ دیا, آگے سے لڑائی شروع کر دی. واستحلوا محارمہم, اور اسی شوہا کی وجہ سے لوگوں نے حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی حلال کر لیا. کیونکہ کنجوس آدمی کے ہاتھ کسی کا بھی مال لگ جائے وہ دینے کو تیار ہے, وہ حرام کو حلال کر بیٹھتا ہے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے. آج کے درس کی آخری حدیث, حدثنا حدیث نمبر 485, حدثنا حاتم قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن ابيه عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یکون فی آخر امتی, میری امت میں قرب قیامت 3 عذاب ظاہر ہوں گے. کتنے عذاب جی؟ من حیث القوم تو نہیں ہوں گے کہ ساری قوم پر آ جائیں, وہ تو حضور نے اللہ سے گارنٹی لے کر ہمیں عطا فرما دی ہے, ہمیں بچایا ہوا ہے. مگر بہرحال جزوی طور پر یہ 3 عذاب ظاہر ہوں گے. مسخن, نمبر 1 چہرے بدل دیے جائیں گے. بولو چہرے. ایک بات یاد رکھنا, قیامت والے دن تو ضرور مسخ ہوں گے. تو جن میں دنیا میں کتوں والی عادتیں ہیں, قیامت والے دن ان کے منہ بھی کتوں جیسے ہوں گے. اور جنہوں میں خنزیر جیسی عادت ہے کہ نہ ماں دیکھے نہ بیٹی دیکھے نہ کسی کی بہن دیکھے, ہر طرف یہ شہوت کی نظریں, شہوت کے پیغامات, زنا ہی زنا, بدکاری بدکاری, یہ خنزیروں کی شکل میں کھڑے کیے جائیں گے. اور یہ جو یہودیوں جیسے چہرے بنا کے پھرتے ہیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ انہی کے جیسے بن کر اٹھیں گے. جو عیسائیوں جیسی شکلیں بنا کے بیٹھے ہیں, ڈرو اس بات سے, انہی حدیثوں نے ولیوں کی نیندیں اڑا دی تھی, انہی حدیثوں نے محدثین کے راتوں کے چین برباد کر دیے تھے. ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے, اتنی بڑی باتیں اور حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک بالشت, اس کو بالشت کہتے ہیں, اتنا کسی کی زمین پہ ٹپا مار کے اپنے قبضے میں کر لیا, قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں رب ڈال کے کہے گا اٹھا کے دکھا بوجھ, کیسے تو لوگوں کی زمینیں مارتا رہا ہے. یہاں لوگوں کے پلاٹوں پہ میں نے اور آپ نے جھوٹے پرچے کرا رکھے ہیں. کسی کا پلاٹ ہے, کسی کی مکان ہے, کسی کا جگہ ہے, میں نے جا کے پرچہ کرا دیا ہے. کیوں کہ وہ اس کو نصیب ہے, ہو سکتا ہے مجھے ہو جائے. اتنے بڑے بڑے ظلم. اور اوقات کیا ہے کہ سوئی جتنا درد بھی سہ سکتے, بولیے نا جی. 4 گھنٹے پیشاب بند ہو جائے تو اس کی ساری پہلوانی جڑی ہے نا
وہ منہ تے آئی ہوتی ہے، یہ منہ تے قابل نہیں ہے جناب، اس کو قبض ہو جائے تو یہ سو سکتا، یہ اوقات ہے۔ اور اتنے بڑے گھبلے کہ پورا ملک لوٹ کے کھا گئے، اور پھر آگے کہتے ہیں ہم ملک بچا رہے ہیں، ہم نے ملک بچا لیا۔ کمال ہے جی، بچایا، واقعی بچایا۔ وہ مسخن، ہاں جو حضور کا غلام ہوگا وہ قیامت والے دن حضور کے صحابہ کھڑا ہوئے گا، حضور دی امت اولیاء اور علماء کھڑا ہوئے گا۔ کم از کم شکل تو محمدی بنا لو۔ یہ کہڑے پاسے لگے ہیں مسلمان؟ مرن تو بعد ہر کوئی منہ ویکھدا ہے، پیر کوئی ویکھدا کوئی ڈگری ویکھدا، کوئی آکھے جی مولوی صاحب دی سند تے چیک کراؤ مر گئے نے، نہیں جی چہرہ وکھا دیو جی، میت دا چہرہ وکھاؤ۔ اللہ دی قسم جدو مر کے قبر جانا فرشتیاں بھی منہ ہی ویکھنا ہے، جی اتنے منہ ہے ہویا سنت کے خلاف تے پھر کی بننا ہے جی؟ اس لیے ڈرو۔ فرمایا مسخن، قیامت کے قریب ایسی شکلیں ہوں گی، لوگوں کی شکلیں بدلے گی، عذاب آئے گا۔ وخسفن، اور اللہ ان کو زمین میں دھسائے گا۔ بولو زمین میں۔ 2005 کے زلزلے میں پورے گاؤں غرق ہو گئے جی، پاکستان میں پورے گاؤں۔ اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ایک آدمی نکل رہا ہے اور وہ گاڑی سمیت پانی میں ڈوب رہا ہے۔ جن میں جہاں سیلاب آیا ہے، بلوچستان میں کیا، یہ قائد آباد تو پنجاب میں ہے، خوشاب کے آگے، وہاں سے کل ایک فیملی نکلی ہے حیدرآباد کے لیے، اور وہ پوری گاڑی ڈوب گئی ہے، پوری گاڑی، نہ ڈرائیور بچا ہے نہ وہ سواریاں بچی ہیں۔ کار پہ جا رہے تھے، 5 سواریاں تھیں، 4 بہت ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے میں زمین میں دباؤں گا۔ اور دوسرا وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْمَظَالِمِ، اور تیسری چیز ظاہر ہوگی جو لوگوں کے ساتھ فرمایا ان عذابوں کی ابتدا ان سے ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بولو جو لوگوں پر ہے، یعنی یہ جو ہے نا مسخن، کہ اللہ تعالیٰ چہرے مسخ کرے گا۔ دوسرا عذاب وقذفن، اللہ اوپر سے پتھر برسائے گا۔ بولو اللہ اوپر سے، یہ لائن سلائڈنگ کیا ہے؟ یہ جو لائٹ سلائڈنگ ہے یہ کیا ہے بھائی؟ اچانک جا رہے ہیں، اوپر سے پتھر آتا ہے اور نیچے کوئی چیز بچتی، عذاب ہی ہے اللہ کا۔ تو پہلا عذاب چہرے اللہ بدلے گا، دوسرا پتھر برسائے گا، تیسرا خسفن، زمین میں ڈبو دے گا، گاڑ دے گا۔ وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْمَظَالِمِ، ان عذابوں کی ابتدا ظالموں سے ہوگی۔ بولو جی ان کی ابتدا ظالموں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان بد عملیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کو ان عذابوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب